چین کے ہاتھوں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کے اندر سے مودی کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ مودی کی حکومت سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ چین کا نام کیوں نہیں لے رہے، افسوس کرنے کے لیے 2 دن کیوں لگے، بھارتی فوج کو الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا۔ جب پاکستان سے تنازع ہو تو بھارت آنکھیں دکھاتا ہے، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کرتا ہے، بے گناہوں کو نشانہ بناتا ہے، سرجیکل سٹرائک کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، اپنے طیارے بھیج کر پیلوڈ گراتا ہے، ہمارے درخت شہید کرتا ہے۔ بھارت کے سیاستدان پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت کے فوجی جرنیل پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی کر راگ الاپتے ہیں، لیکن یہی بھارتی جنرل، یہی بھارتی سیاستدان چین کے سامنے خاموش کیوں ہو جاتے، بھیگی بلی کیوں بن جاتے۔ چین کے ساتھ جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے اور اس پر بھارتی وزیر اعظم کا رد عمل کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی فوجوں کو چین کو بھرپور جواب دینے کا کہا ہے؟ کیا اپنے 20 فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے کہا؟ کیا چین کے خلاف کسی کارروائی کا عزم یا ارادہ ظاہر کیا؟ جی نہیں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ضرور بلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی پر ایک تقریر بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم تو امن کے خواہش مند ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ چین سے ہمارے اختلافات لڑائی میں تبدیل ہو جائیں۔ بھارتی اور چینی فوجیوں میں مذاکرات کی جو تصویر سامنے آئی ہے، اس میں بھی بھارتی فوجی نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ رکھا ہے۔ لگتا ہے زخم خوردہ بھارتی فوج کو چائے سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے، کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ مار پیٹ کے بعد، اچھی خاصی مار کھانے کے بعد، ٹی از فینٹاسٹک، یہ کہنا ان کی عادت۔ 20 بھارتی فوجی تو سوموار کے روز ہلاک ہوئے، لیکن چین بھارت جھڑپوں کا آغاز گزشتہ ماہ سے ہو چکا تھا۔ کیا اس تمام عرصے میں آپ نے بھارت کی جانب سے ناظرین کوئی بھی ایسا بیان سنا کہ ہم چین کو سبق سکھا دیں گے، ہم چین کو نہیں چھوڑیں گے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، کیونکہ اس تمام عرصے میں بھارت امن کی گردان الاپ رہا تھا۔ وہ وزیر جن کے ذمہ بھارت کا دفاع ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مسئلہ بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بار بار بیانات دینے والے راجناتھ سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں چین کا نام تک نہیں لیا۔ یہ وہ راجناتھ سنگھ ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے ایک بار بھارتی فوج کے ہاتھ کھول دیے جائیں وہ خود ہی چینیوں کو سبق سکھا دیں۔ بھارت چین تنازع کے بعد 2 جملے ہیں جنہیں بھارتی سیاستدان اور فوجی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ چین سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے، اور دوسرا جملہ ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں گے۔ بھارتی وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ یہ جملے بھارتی وزارت خارجہ کے بھی پسندیدہ ہیں۔ مودی کی خاموشی پر بھارت کی سیاسی جماعتیں بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پوچھا ہے کہ نریندر مودی کہاں چھپے بیٹھے ہیں، چپ کیوں ہیں؟ چین نے ہمارے جوانوں کو مارنے کی جرت کیسے کی، ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی ہمت کیسے کی؟ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے پوچھا کہ وزیر اعظم مودی پوری حقیقت بیان کرے۔ بھارت میں راشٹریہ جنتا دل کے رہنما شیو آنند نے بھی پوچھا تھا کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والوں نے چین کے خلاف ایک لفظ بھی کیوں نہ بولا۔ کہ سابق فوجی بھی اپنی حکومت کی خاموشی پر احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ بھارتی حکومت صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں کر رہی۔ جب بھارت چین جھڑپیں شروع ہوئیں، اس وقت بھارت کے آرمی چیف نے بھی ایک بہت ہی مفاہمت والی قسم کا بیان دیا تھا۔ حالانکہ بھارت کے دعوے کے مطابق چینی فوجیں اس کی حدود میں گھسی تھی، لیکن بھارت کے آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ جب پیٹرولنگ کرتے ہوئے 2 فریق آمنے سامنے آتے ہیں تو ایسی جھڑپیں ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا بھارتی آرمی چیف کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور جب معاملہ پاکستان کا ہو تو اس وقت بھارت کے آرمی چیفز کا طور طریقہ، ان کا ڈھنگ، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا آج کا بیان اور اس بیان کا انداز تو آپ سن ہی چکے ہیں، لیکن گزشتہ سال جب مقبوضہ کشمیر میں 40 سے زیادہ بھارتی فوجی خودکش حملے میں ہلاک ہوئے، اس وقت نریندر مودی پاکستان سے لڑائی کی باتیں کرنے لگے تھے اور پھر بھارتی طیارے بھی پاکستان بھیجے تھے۔ وہ مودی جو آج چین کو کہہ رہے ہیں کہ اختلافات کو لڑائی میں نہ بدلیں، وہی مودی پاکستان کو کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایٹمی بم ہے تو کیا ہوا، بھارت نے اپنا ایٹمی بم کوئی دیوالی کے لیے تو نہیں رکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے والا بھارت چین کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے؟ جواب لیں گے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے۔ صاحب شکریہ۔ شفٹ آف بیہیویئر جو ہے، یہ رویے کی تبدیلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ایک اور ٹون رہتی ہے، حالانکہ پاکستان کو جب دھمکی دی بعد میں منہ کی کھانا پڑی، لیکن چین کے ساتھ جو ایک رویہ ہے بڑا ہی معذرت خواہانہ، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے میگلومینیا۔ انسان اپنے آپ کو اپنے سائز سے بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ
جو بلی ہے جب وہ نشے میں آتی ہے تو شیر پہ حملہ کر بیٹھتی ہے. اور پھر پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اگر ان کے آپ دھمکیوں میں آ جائیں تو آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ دھمکی میں نہیں آئیں گے تو سامنے کھڑے آپ کے سامنے بھیگی بلی بن جائیں گے. تو بھارت کا اس سے زیادہ اور کچھ ہے نہیں ہے. ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ بھارت نے 1947 کے بعد سے جو توسیع پسندیاں جو کر رہا تھا توسیع اپنے علاقے میں، وہ کہیں نہ کہیں رکنی تھی. جی. ان کا جو ٹوٹل فورس سٹرکچر ہے نا، ایئر فورس کا اور جس طریقے سے لینڈ فورسز کا، وہ سارے کا سارا تقریباً پاکستان کے خلاف ہے. چین کے خلاف ان کی محض چند ایک ڈویژن ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ، اور جو وہ ان میں سے ماؤنٹین ڈویژنز تھے، جو انفینٹری ڈویژنز تھے ان کے، وہ پچھلے سال 5 اگست سے پہلے وہ کشمیر میں لے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہمارے کشمیری بھائیوں کو، جن کی قربانیوں کی وجہ سے وہ تقریباً 9 لاکھ فوجی جو ہے نیم فوجی دستے وہاں پہ پھنسا کے بیٹھ گیا وہاں پہ. یعنی کہ کشمیروں نے ایکچولی ان کو لاک ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. اب جو پاکستان کے خلاف جو فوج نے تیار کر رکھی ہے وہ چین کے خلاف زیادہ تر تو کارگر نہیں ہو سکتی. ایک ان کا یہ مسئلہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چین نے جو کام کیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے تحمل سے، بڑے منصوبے کیا. وہ وادی اور جو دولت بیگ اولڈی کے جتنی پہاڑیاں ہیں وہ قبضے میں کر لیا انہوں نے. اب ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ کو بہت بڑی فوج چاہیے ہوگی. پہلے فوج بلڈ اپ کریں گے، پھر جائیں گے وہاں پہ، اتنی دیر چین کو دے گا نہیں. تو اس لیے بھارت جو اپنے منصوبہ کر رہا تھا، اب اس منصوبے کا وہ خود پھنس کے بیٹھ گیا ہوا ہے. ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ دولت بیگ اولڈی آپریٹو ہو گیا، ایئر بیس بھی آپریٹو ہو گئی ہے، یہاں سے دہشت گرد بھی ہم آپریٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم چین کے خلاف اکسائی چین اور ویسٹرن چائنا کو بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی KKH پاس جو ہے یہاں سے دولت بیگ اولڈی سے جو نارتھ میں ہے، ہم اس کو وہاں سے بلاک کر سکتے ہیں. یعنی کہ سی پیک کا جہاں سے شروع ہوتی ہے سی پیک، وہاں سے ہم اس کو بلاک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے کہ سی پیک پائے تکمیل تک نہ پہنچے. دوسری طرف چینی صدر نے یہ پچھلے دنوں ان کی جو ملٹری کمانڈرز کی میٹنگز ہوئی تھی، انہوں نے بڑا واضح ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ اپنی نیشنل انٹیگریٹی، سورینٹی، اس کے علاوہ جو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ جو ان کی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی ہے، اور اس میں ون بیلٹ ون روڈ یہ شاید دنیا کا واحد منصوبہ ہے جو کسی طاقت کا ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. یعنی اس کو پایا تکمیل تک جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ اس میں پاکستان کس حد تک ریلیونٹ خود کو رکھ سکتا ہے یا ہم ارریلیونٹ رہ سکتے ہیں؟ DJSI سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایسے ہیڈ کوارٹرز میں آئے دن ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان دنوں میں، کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ کال کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے سر ہم اس سے ڈسٹنٹ رہ پائیں گے، اس پوری ڈیولپمنٹ سے ہم لوگ دور رہ پائیں گے، یا کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا کوئی کردار نبھانا پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ پاکستان چین کا اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا میں شاید وہ واحد اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو ہر لحاظ سے ہمیشہ چین کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور چین نے بھی ہمیشہ ہر وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر قسم کے حالات میں. اس لیے پاکستان اس سے لا تعلق رہ نہیں سکتا، نمبر 1. نمبر 2، جو لداخ کے ارد گرد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی کشمیر کو افیکٹ کرتی ہیں، اس سے پاکستان علیحدہ نہیں رہ سکتا. ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کو اگر دیکھیے تو اس سے پاکستان علیحدہ نہیں رہ سکتا. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کی جو توسیع پسندی ہے اس کو روکنا پاکستان، چین اور اس خطے کے تمام ملکوں کو اب ان کے لیے کمپلجن بن گیا ہے. اس لیے پاکستان اس سے علیحدہ رہ نہیں سکتا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اوورال چل رہا ہے کام، یہ کہیں نہ کہیں منصوبہ بنا ہے اس کے اوپر، اور اس میں کام ہوگا اس کے اوپر. ایک اور چیز ہمیں دیکھیے 5 اگست کے فوراً بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. چین کے ایک بہت عام فوجی افسر جو ان کی ہائرارکی میں نمبر 2 ہیں، وہ پاکستان ایک ہفتہ پاکستان رہے ہیں، اور وہ ہر جگہ گئے ہیں، جا کے ہر ایک سے ملاقاتیں کی انہوں نے. تو وہ ایسے نہیں آئے تھے کہ صرف سیر کرنے نہیں آئے تھے سارا. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے سر بھارت اپنی اس ہزیمت کا رخ موڑنے کے لیے، اس ہزیمت سے بچنے کے لیے پاکستان کی طرف ایک دفعہ دوبارہ توجہ دے گا؟ حالانکہ بارڈر اسکرمشز تو ہوتی رہتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے، جیسا کہ خود پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کر کے، بہانہ ڈھونڈ کے پاکستان پر دوبارہ کسی نہ کس طرح سے ایڈونچر کرنے کا سوچ سکتا ہے بھارت؟ دیکھیں برہمن زائنزم کی جو ان کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، ان کو انسانیت کی یا انسانی جانوں کی پرواہ نہیں ہے. تو اب اس کا امکان بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے چین وہاں پہ کھڑا ہے، چین کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. چین کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کو کافی تیاری کرنی پڑے گی، اس کے بعد مار پڑے گی، اس کو یہ بڑا واضح ہے اس میں بھی.
اس لیے اپنے جو ہزیمت ہے اس کو مٹانے کے لیے، نمبر 2 جو ان کے آلریڈی عزائم ہیں ان کو کسی حد تک آگے لے جانے کے لیے، اور نمبر 3 سب سے اہم یہ ہے کہ بھارت اندرونی طور پر جس خلفشار کا شکار ہو چکا ہوا ہے، جس طریقے سے ان کی جو اکانومی ٹینک کر گئی ہے، جس طریقے سے ان کے اندرونی طور پر جو تفرقہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کارروائی کرنے کا اندیشہ اب زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب یہ جو ملاقاتیں اور خاص طور پہ جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں، سروسز چیفز کی ملاقاتیں، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقاتیں، ایسی بڑی جو کلاس اب جو ٹاپ براس ہوتی ہے جب وہ ایسے موقع پہ ملنے لگ جائے، سر یہ کون سے حالات ہوتے ہیں جب اس طرح کی ملاقاتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سروسز چیف کا انکلوڈنگ دی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر جانا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وہاں جانے کے مقاصد بہت بڑی ایک آپٹیکل ایک جو ہے وہ امیج گئی ہے دنیا میں کہ پاکستان کی ہائیسٹ لیول کے ملٹری کمانڈ اپنے پرائم منسٹر کی 2 وزٹس کے بعد آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر گئی ہے۔ دیکھیے پرائم منسٹر بھی 2 دفعہ جا چکے ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، اس کے بعد جو وزٹ ہوئی ہے، یعنی کہ جو پوری ایک تو قیادت متحد ہے، کھڑی ہے، اکٹھے ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو منصوبہ بھی بن رہا ہے اس میں پرائم منسٹر کا اس کا اپروول بھی حاصل ہے، اور جس میں تمام سروسز اکٹھی ہو کر ایک منصوبہ بنا رہی ہیں، اور جو بھی منصوبہ بنے گا وہ انشاءاللہ پاکستان کی جو تمام قیادت ہے ان کی مشترکہ سوچ کا ایک نتیجہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، آپ نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین۔ اختر مینگل صاحب کی پارٹی بی این پی اختر مینگل، انہوں نے علیحدہ اختیار کر لی ہے اپنے اس اتحاد سے جس کی وجہ سے حکومت قائم۔ تو ناظرین اب آگے ہوگا کیا؟ کیا جوڑ توڑ کی نئی سیاست کا آغاز ہو جائے گا؟ کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عارف حمید بگٹی صاحب۔ ناظرین ملک میں ہونے والی سیاسی پیش رفت کا اشارے دے رہی ہے۔ اتحادیوں کی ناراضی اور پھر علیحدگی سے کیا اثر پڑے گا؟ کیا تحریک انصاف کی حکومت قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو دے گی؟ کیا تحریک انصاف کی حکومت بجٹ منظور کرا سکے گی؟ بجٹ منظور نہ کرا سکی تو کیا قائم بھی رہ سکے گی؟ کیا حکومت کی حمایت ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا حکومت کے کچھ لوگ اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں میں ہیں؟ کیا یہ ناراض لوگ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ بڑی شخصیات میں ہونے والی ٹیلی فونک رابطے کیا بتا رہے ہیں؟ اہم ترین محکموں کے ہونے والے فیصلوں کی مخبری نون لیگ کو کیسے ہو جاتی؟ ملک کے سیاسی معاملات کیا رخ اختیار کریں گے؟ اور کیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا؟ کیا اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھائے گی؟ آج بی این پی مینگل کے صدر اختر مینگل حکومت سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے بجٹ اور بلوچستان سے متعلق کئی سوالات اٹھائے دی۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بی این پی کی علیحدگی کے بعد حکومت کی عددی برتری پر کیا فرق پڑے گا؟ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی قومی اسمبلی میں 4 نشستیں، 340 کے ایوان میں کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے 172 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وقت تحریک انصاف کے پاس 156 نشستیں ہیں۔ ناظرین بی این پی کے جانے کے بعد حکومت کے پاس 22 اتحادی ارکان کی حمایت رہ گئی ہے۔ حکومت کے اتحادیوں میں ایم کیو ایم کے ساتھ قوف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 اراکین شامل ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3، جمہوری وطن پارٹی اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن کی حمایت اور تحریک انصاف میں حکومت میں شامل ہے۔ ناظرین یہ نمبر بنتا ہے 22۔ اس میں تحریک انصاف کے 156 ارکان جمع کریں تو بنتا ہے 178، یعنی اس وقت تحریک انصاف کی حکومت صرف 6 ارکان کے سہارے کھڑی ہے۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ بی این پی مینگل کے علاوہ مزید 3 اتحادی جماعتیں بھی ماضی میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ ایم کیو ایم ایک بار ناراض ہو کر کابینہ سے الگ بھی ہو چکی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے بھی شکایت کی تھی کہ حکومت نے سندھ کے لیے ترقیاتی منصوبوں اور روزگار کے وعدے پورے نہیں کیے۔ قوف لیگ کو بھی حکومت سے شکایات ہیں کہ ان کے مطالبے پورے نہیں کیے جا رہے۔ صورتحال میں بجٹ کی منظوری حکومت کے لیے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ اگر حکومت کے اتحادی حکومت کے پیش کردہ بجٹ کی مخالفت کریں تو حکومت بجٹ منظور کرانے میں ناکام ہو جائے گی۔ بجٹ منظور نہ ہوا تو حکومت کے تمام کام رک جائیں گے، اور اگر دیگر اتحادی بھی ناراض ہو کر حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں تو حکومت اپنی سادہ اکثریت کھو دے گی، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے بہت ہی اہم بات کی ہے، بہت ہی اہم اشارے دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
وہ حکومت کے ناراض لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جبکہ رانا ثناء اللہ انکشاف کر چکے ہیں کہ نیب کے اندر ان کے مخبر موجود۔ نیب جب گرفتاریوں کا ارادہ کرتی ہے تو ان کا مخبر پہلے ہی انہیں بتا دے۔ سوال یہی ہے کہ ملک میں ہونے والی یہ تمام سیاسی پیش رفت کیا اشارے دے رہی ہے؟ کیا حکومت قائم رہ پائے گی؟ قائم رہ گئی تو کیا بجٹ منظور کرا پائے گی؟ اور کیا ایک اتحادی کے بعد دیگر اتحادی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ تجزیہ لیں گے ہم، اس وقت بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن پہلے ہم بات کریں گے پی این پی بینگل کے رہنما جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب سے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اہم وجہ، مین پوائنٹ آپ کی ڈس ایگریمنٹ کا اور بالآخر اتحاد کو چھوڑ جانے کا وہ ہے کیا؟ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جولائی 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت فیڈریشن گورنمنٹ میں بن رہی تھی، اپنے وزیر اعظم کو اپنے 4 سے 5 کے قریب قومی اسمبلی میں ووٹ ہے وہ ہم نے جب دیے، اس کے بدلے میں جب اس کو بہت ہی کریٹیکل ووٹ تھے، وہ ہمارے کچھ مطالبات تھے۔ بلوچستان گزشتہ 15-20 سال سے بدامنی، بدعالی، محکومی اور پسماندگی کے دلدل میں دھسا ہوا ہے اور کسی بھی حکومت نے کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ابھی سلولی اور گریجولی اس عمل سے نکالنا ہے، اس کو باقی صوبوں کے برابر لانا ہے۔ تو ہم نے ان کے سامنے کچھ نکات کیے، جس میں ایک تو یہ تھا کہ ریکنسیلیشن کا تھا، یعنی بلوچستان اور وفاق کے مابین جو دوریاں کو ختم کرنے بد اعتمادیوں کو، اس میں لاپتہ افراد کی فی الفور رہائی کا مطالبہ تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان تمام شعبوں میں جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ بلوچستان کو اس کے حصے کی بجلی نہیں مل رہی، بلوچستان کو اس کے حصے کا گیس نہیں مل رہا، بلوچستان کو اس کے حصے کی روزگار نہیں مل رہے، بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی نہیں مل رہا، صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی، اور جو بھی عزت اور احترام فیڈریشن میں بلوچستان کو ہونا چاہیے، بات کی ایک لیڈر کو دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے کوئی وزارت نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی مشکل کا عہدہ نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی مراعات نہیں مانگتے، لہٰذا آپ نے پولیٹیکلی ان چیزوں کو آپ نے 4 سے 5 سال کے دوران ان کو حل کرنے کی طرف بڑھنا ہے۔ لیکن جو ہی ہمارا اتحاد شروع ہوا، ہم نے پہلے ہی 1-2 مہینے میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہم نے 20-25 سال پارلیمنٹ میں گزارے ہیں، باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ جب ڈیولپ کرتے ہیں کولیشن میں، یعنی مخلوط حکومت میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کوارڈینیشن، رابطے کا فقدان پی ٹی آئی میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کس سے رابطہ کیا جائے، کس سے بات چیت کی۔ دوسری بات یہ کنسلٹیشن ہے، مشاورت ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی 2 بجٹ بن گئے، پچھلے بجٹ میں بھی آخری رات میں جو ہے ہم نے مجبوراً ان سے کچھ اسکیم ڈلوا لیے، لیکن ان اسکیموں پہ 1 سال میں عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسکیم کیا تھے؟ ذاتی نوعیت کے نہیں تھے۔ بلوچستان کے لیے سڑکیں، بلوچستان کے لیے کینسر ہاسپٹل، بلوچستان کے لیے کوئی کالج اور یونیورسٹیاں، بلوچستان کے گیس اور بجلی کا حصہ، سی پیک میں اس کو حصہ نہیں تھا، لوگوں کے روزگار کے حصے، بلوچستان کے کوٹے پر عمل درآمد۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے۔ کیا دوبارہ کسی شرط پر، کسی کنڈیشن پر حکومت میں واپسی ممکن ہے؟ دیکھیں اب حکومت پاکستان میں کیا صورتحال بنتی ہے، اب یہی حکومت کنٹینیو کرتی ہے، کوئی اور حکومت بنتا ہے۔ دیکھیں ہم جمہوری اور سیاسی لوگ ہیں، ہم تو سیاست کرتے اسی لیے کہ اپنے عوام کی بات کو بڑے ہی جمہوری انداز میں اسلام آباد میں یا ان فورمز تک پہنچانا اور ان کا کوئی حل نکالنا۔ ہم تو کوئی جھگڑے کے لیے تو وہاں نہیں گئے، روز اتحاد بنا کے اتحاد توڑنے کے لیے نہیں گئے۔ میں آپ کو یہ بات کنٹینیو کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی جلد بازی، 2 سال سے ہم منتیں کر رہے ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب، کیا کوئی اور حکومت بنانے میں آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کیا ایسی کوئی بات چھڑی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ کوئی اور حکومت بھی بن سکتی ہے۔ ہم دیکھیں پہلے بھی ہم مخلوط حکومت کا حصہ تھے، لیکن حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ مثلا ہم حکومت میں کوئی وزارت اور ہماری نہیں تھی، آزاد بینچوں پر بیٹھے ہوئے، وہ ہماری آزاد بینچوں والی حیثیت ختم ہو گئی ہے، ہم باقاعدہ اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ جب اپوزیشن کا حصہ ہیں تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے تو میرے خیال میں دروازے ہمارے بند نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی آ کے جب بیٹھیں گے تو وہ اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیں، ان سے کیا غلطیاں ہوں، بے شک ہمارا یہ الائنس دوبارہ رینیو نہ ہو، شاید یہ ہمارا الائنس بنے نہ، لیکن کم از کم وہ تو سیاست میں 2-4 چیزیں سیکھ جائیں گے کہ دوست ساتھی کیسے رکھے جاتے ہیں، وعدے اور جو عہد ہیں وہ کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ کچھ جو غلطیاں ہیں کم از کم ان کو تھوڑی تجربہ ہو جائے گا۔ ریلیٹیو ٹرم ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا ثناء اللہ صاحب، بلوچستان میں بھی اگر کسی تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے آپ؟ سر دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت میں کوئی بھی چیز ممکن ہے۔ مثلا حکومتیں بدلتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی پولیٹیکل ڈسکشن یہاں پہ چلے گا، ایک کم از کم بالکل ایک جماعت آرگینک کو بلوچستان میں اس کا بہت بڑا اسٹیکس ہے۔ کسی بھی جو بھی تبدیلیوں کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، حکومتوں میں شامل ہونا، حکومتیں بنانا، اس میں یقیناً میں سے کسی بھی جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے
کہ کچھ مطالبات پورے نہیں ہوئے اور حکومت سے علیحدہ ہو گئے، یا معاملات کچھ اور ہیں؟ تجزیہ لیں گے عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ سر، واقعی یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا نظر آ رہا ہے، یا پس پردہ کچھ اور بھی وجوہات، کچھ اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں پس پردہ اور تھے، معاملہ اتنا سادہ نہیں، اور عمران خان صاحب بھی ایک مقصد کے لیے گئے۔ اختر مینگل صاحب کا 4 دن پہلے عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا تھا، انہوں نے ان کو فون کیا کہ جناب آپ ہمارے مطالبات جو ایگریمنٹ ہے کوئی پورے نہیں کر رہے، تو ہم اس بجٹ سیشن میں ہی آپ سے انکار کر دیں گے۔ ایم کیو ایم بھی کل رات تک ناراض تھی، ان کا خیال تھا کہ پہلا پروگرام رکھیں گے کہ ہمارے دفاتر نہیں کھلے، مسنگ پرسنٹ ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا اور ہم 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیں گے۔ ایم کیو ایم جب آج وزیر اعظم پاکستان سے ملنے گئی تو انہیں ایک فون کال آئی، جنٹل مین ویئر آر یو گوئنگ، انہیں کچھ باتیں گفتگو ہوئی جس پر مطلب ان کی پارٹی میں ہوئی ہوگی نا، تو انہوں نے جاتے ساری جب میٹنگ میں جانے سے پہلے تو بڑے جذباتی تھے، جو کل ان کی پہلے اپنی میٹنگ ہوئی ایم کیو ایم میں، اس میں تھا کہ ہم 48 گھنٹے کا ٹائم دیں گے اور یہ بجٹ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن اس کال نے دوبارہ انہیں عمران خان صاحب سے ملے، گلے شکوے کیے ٹھنڈے ٹھنڈے اور واپس آ گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو اس کی چال کے پیچھے ہے نا، نہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی ہے، یہ کام نہیں ہونا، یہ جو چال چل رہے ہیں، یہ چال آپ کو اختر مینگل صاحب چل رہے ہیں یا کوئی اور چل رہا ہے، یا کوئی ان کو استعمال کر رہا ہے؟ نہیں اختر مینگل صاحب تو ایک مورے ہے نا، اختر مینگل صاحب آپ آئے تھے کیا؟ ایم کیو ایم خود آئی تھی کیا؟ کاف لیگ خود گئی تھی کیا؟ لیکن ایک میسیج دینا ہوتا ہے، وہ میسیج دے دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، آپ اس کو درگزر نہ کریں۔ تو جو نون لیگ خوش ہو رہی تھی نا، ان کے صفا ماتم مچ گیا، کیونکہ ان کو خفیہ اطلاع یہ تھی کہ ایم کیو ایم بھی راستہ اگر الگ کر لیتی ہے، مینگل صاحب کے 4 لوگ ہیں، 7 ان کے ہیں، 11 ہو گئے، تو 1-2 بندے آزاد امیدواروں سے ان کے رابطے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ وہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کا دورہ کراچی وہ تو سبوتاز کر گیا ہے، ان کی خواہش کے بجٹ پاس نہ ہو اور جس کے بعد حکومت کا رہنا ممکن نہ ہو۔ تو بھٹی صاحب کیا کوئی جوڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، جوڑ توڑ طریقے عدم اعتماد کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اختر مینگل صاحب نے جیسے انکار کیا اور حسب وعدہ ایم کیو ایم الگ ہو جاتی تو اعتماد کا بجٹ پاس نہیں ہو سکتا تھا، تو حکومت آٹومیٹکلی ختم ہو جانی تھی۔ پی ایم صاحب نے عدم اعتماد لانے والے کوئی نہیں ہے، دراصل اگلی آپشن کوئی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں ان دونوں کے بنا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 136 ووٹ ہے، کیسے حکومت بنائیں گے؟ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان کو بھیجنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان حالات میں نہ حکومت نہ ملکی حالات الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کسی بھی صورت میں مارشل آ سکتا ہے اس ملک میں۔ تو میرا خیال ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے۔ آج کچھ لوگ یہ گنگنا رہے ہوں گے۔ یہ ترین صاحب لندن گئے، کچھ ملاقاتیں سنا وہاں بھی انہوں نے کی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی اس سے کچھ ریلیٹڈ ہیں؟ یہ اختر مینگل صاحب سے فائنل میٹنگ جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انہی کا جہاز جگاتا تھا۔ اب بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایسا بندہ کوئی نہیں ہے جو برج کا رول ادا کر سکے۔ ان کے ارد گرد جو ہے نا ان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیبی طاقت نہ آتی، عمران خان نہ جاتے، کوئی آپ میری مدد نہ کرتے تو میں ڈوب چکا ہوتا۔ اب تو یہ کچھ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ بھی کبھی کبھار جب نظر آتی ہیں تو اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے سپورٹ دے دی ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ، اور عمران خان کو ریسکیو۔ آپ پاکستان حکومت میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میری اطلاع ہے کہ آج بھی پرویز لائی صاحب کی مسلم لیگ کے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، لیکن وہ فائنل اشارہ کا انتظار کریں۔ فائنل اشارہ مطلب کہ جب سب سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں گی، ایک پوائنٹ پہ آ جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس وقت نواز شریف عمران خان کو عدم اعتماد سے نہیں گرایا جا سکتا، کیونکہ ان ساری جماعتیں مل بھی جائیں تو ان کے نمبر اتنے نہیں ہوتے کہ یہ حکومت بنا سکے۔ عمران خان کو بھیجنا مشکل نہیں، لیکن آگے اسمبلی میں
متبادل وزیر اعظم لانے کے لیے کوئی اتحاد، کوئی الائنس نہیں ہو پا رہا. 136 غالباً نون اور پیپلز پارٹی کے، باقی اتنے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اختر مینگل کو بھی لے لیں آپ، مولانا فضل الرحمان کو بھی لے لیں، ایم کیو ایم کو بھی لے لیں، تو پھر اس دیگ نہیں پکے گی، کیونکہ وزیر اعظم پہ لڑائی ہوگی، اسپیکر پہ لڑائی ہوگی، وزیر داخلہ پہ لڑائی ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ سازش کرنے والے سازش کرنے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں. سنا ہے کہ لندن سے کل پرسوں پھر ایک بریف کیس چلنے والا ہے جو کراچی پہ اترے گا. اب اس میں کوئی پرفیوم بھی ہو سکتا ہے، تحفہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں خیر حوالہ بھی ہو سکتا ہے. آج کل تو حوالے بھی تو اسے موصول رہے گا بھٹی صاحب؟ دیکھیں جو موصول کرے گا وہ 2-3 دنوں بعد پریس کانفرنس بھی کر دے گا کہ جناب انتہا ہو گئی، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے، پھر وہ آس توڑ دے گا. آپ کا ایم کیو ایم کی طرف لگ رہا ہے ویسے؟ دیکھیں اشارہ نہیں ہے، حقائق یہی اسی طرف جا رہے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایم کیو ایم ناراض ہو چکی تھی، انہیں چھوڑنے کی وارننگ خان صاحب کو دے دی تھی. ایم کیو ایم کے قمر نوید، خالد صدیقی اور ان 3 لوگوں کے قریبی لوگوں کو آپ جیسے کسی دوست نے مہمان بنا لیا تھا کہ جناب آ جائیں، سنا آپ کا نیٹ ورک ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے. تو ایم کیو ایم اگلے دن واپس آ گئی تھی. وہ قریبی دوست ہو سکتے ہیں نا، آپ نے کہا ذرا بیچ پہ ذرا سفر کرنے چلیں، فلم دیکھنے چلیں. تو اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر فٹافٹ فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا، خواجہ آصف تو کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، جوڑ توڑ اور توڑ پھوڑ دونوں کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے؟ خواجہ آصف صاحب تو پہلے کہہ رہے تھے 3 مہینے حکومت نہیں چلے گی. خواجہ آصف پہلے مریم یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے مریم کے ساتھ چلنا ہے یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلنا ہے، یا جن کو خواجہ آصف کو جو بچا رہے ہیں نیب سے بھی اور دوسری جگہوں سے ان کے ساتھ چلنا ہے. خواجہ صاحب کی تقریریں جذباتی رہیں گی، جوش والی رہیں گی، خوب لتاڑیں گے، لیکن کریں گے وہی جو ان کو سیل ڈالیں گے. وہ تو بڑے کانفیڈنٹ بڑی صاحب، وہ تو بڑے پورا اعتماد ہے سر. وہ تو کہتے ہیں باقاعدہ ایک بندہ ہے جو پی ٹی آئی میں ان کے لیے لابنگ کر رہا ہے. نہیں وہ تو میں بتاؤں، وہ ان کے دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے. پی ٹی آئی میں ان کے لیے کس نے کیا لابی کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے حکومت تب جائے گی جب وہ چاہیں گے. خواجہ صاحب کے چاہنے سے نہ حکومت جائے گی. جانی ہوتی تو خواجہ صاحب کی 123 سیٹیں تھی پنجاب میں، 129 تھی مسلم پی ٹی آئی کی 123 تھی. خواجہ صاحب اس وقت تو حکومت بنا نہیں سکے، کیونکہ خواجہ صاحب کو یاد ہے ایک دن بھی جیل میں نہیں گئے. خواجہ صاحب بڑی اچھی جگہ فکس ہو چکے ہیں آلریڈی، تو ان کی گفتگو پہ نہ جائیں. وہ تقریروں میں جذباتی ہوں گے، چھوڑیں گے نہیں عمران خان کو، فلاں ٹم کریں گے، لیکن کریں گے وہی وہ جو ان کو بچا رہا ہے انہی کے کہنے زبان بولیں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، طارق عزیز اب ہم میں نہیں رہے. ایک سنہرا اور دور رخصت ہوا. ٹی وی اسکرین پر 5 دہائیوں سے زیادہ راج کرنے کے بعد آج طارق عزیز کروڑوں چاہنے والوں کو چھوڑ کر، دلوں کو توڑ کر دنیا سے چلے گئے. وہ صداکار تھے، اداکار تھے، سیاستدان تھے، شاعر تھے، ادیب تھے. ان کا لہجہ اور آواز بے مثال تھی، لاکھوں آوازوں میں پہچانی جا سکتی تھی. وہ مانوس لہجہ آج بھی کروڑوں یادوں کا محور ہے. پاکستانی اسکرین کے اولین چہروں میں شامل اس شخص نے اپنی کمپیئرنگ سے پاکستان کی 3 نسلوں کو آگاہی دی. یہ ذکر ہے اس ہر دل عزیز شخص کا جس کا نام طارق عزیز تھا. ناظرین، آج 84 برس کی عمر میں کروڑوں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو آخری سلام کہہ گئے. پاکستان کی میڈیا اسکرین کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ناظرین، جب بھی ریڈیو اور ٹی وی کی خوبصورت آوازوں کا ذکر ہوگا، تلفظ اور لہجے اور ادائیگی کی بات کی جائے گی، تو طارق عزیز کا نام اس فہرست میں سب سے پہلے ہوگا. اور پہلے اس لیے نہیں کیونکہ وہ پاکستانی اسکرین کی پہلی آواز تھی، بلکہ وہ نام اس لیے بھی فہرست میں ہوگا کیونکہ وہ ایک بہترین آواز تھی. آج سے 56 سال پہلے نومبر 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات شروع کی تو یہ طارق عزیز ہی تھے جنہیں پی ٹی وی کا پہلا چہرہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. لیکن طارق عزیز کو اصل شہرت تب ملی جب 10 سال بعد 1974 میں انہوں نے پی ٹی وی پر نیلام گھر کے نام سے ایک کوئز پروگرام، ایک گیم شو، اس کی میزبانی کی. نیلام گھر تقریباً 4 دہائیوں تک جاری رہا.
پہلے یہ نیلام گھر سے طارق عزیز شو ہوا اور پھر بدل کر بزم طارق عزیز رکھ دیا گیا۔ اسی پروگرام میں ان کے ایک جملے نے عالمی شہرت پائی جو وہ ہر پروگرام کے آغاز میں ادا کرتے تھے۔ جب بھی طارق عزیز کا نام آتا ہے تو ان کے مخصوص لہجے کے ساتھ یہ جملہ کانوں میں گونجنے لگتا ہے۔ طارق عزیز کا مخصوص انداز ہر جگہ مقبول تھا، جملوں کو سمجھنا، مذاق کو سمجھنا اور اپنے اوپر کسے گئے جملوں پر قہقہے لگانا اور داد و تحسین دینا طارق عزیز کا ہی خاصہ تھا۔ جب لیجنڈری اداکار مرحوم معین اختر صاحب نے ان کے انداز کی نقل کی تو تب طارق عزیز صاحب نے ان کا ماتھا چوم لیا تھا۔ بزم طارق عزیز یا طارق عزیز شو کی جان صرف طارق عزیز ہی تھے۔ ان کی مسکراہٹیں، شرارتیں، قہقہے اور حاضرین کے ساتھ چھیڑخانیوں نے ہی انہیں پورے ملک کا مقبول ترین میزبان بنا دیا تھا۔ ان کی میزبانی کی جان اور ان کے شو کی پہچان کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف عمدہ کمپیر تھے بلکہ شاعر بھی تھے اور لکھاری بھی۔ ان کے کالمز کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزاد دکھ شائع ہو چکا ہے۔ طارق عزیز کو 2000 کے قریب اشعاریات، ان کا ادبی ذوق ان کے پروگرامز میں بھی جھلکتا تھا۔ طارق عزیز نے اداکاری کے میدان میں بھی جوہر دکھائے اور 2 ایوارڈز بھی وصول کیے۔ طارق عزیز نے 1960 اور 70 کی دہائیوں میں فلموں میں اداکاری بھی کی۔ 1969 میں ان کی فلم سالگرہ کو بہت کامیابی ملی تھی۔ 1967 میں طارق عزیز نے فلم انسانیت میں وحید مراد اور زیبا بختیار کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں اور ہار گیا انسان جیسی فلموں میں بھی کام کیا۔ فنکاری اور قلمکاری کے علاوہ طارق عزیز سیاست کے میدان میں بھی اترے اور 1997 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے اس الیکشن میں آج کے وزیر اعظم عمران خان کو 40,000 ووٹوں سے شکست دی تھی، لیکن چند برس قبل انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کو بھی حکومت کا موقع ملنا چاہیے۔ اس عظیم کمپیر میزبان اور لیجنڈری شخصیت کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ صدر مملکت، آرمی چیف سمیت ملک بھر کی نامور شخصیات کی جانب سے دکھی پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے سوگواران میں ان کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ اسی لیے اس محب وطن پاکستانی نے 2 سال پہلے ہی اپنی وصیت میں تمام جائیدادیں پاکستان کے نام کر دی تھی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم باز ہو چکا ہے؟ کیا اس نظام سے انصاف کی امید نہیں رکھنی جا چاہیے؟ کیونکہ 6 سال پہلے آج کے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن کی کھلی سڑک پر لاہور میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ پولیس نے شہریوں پر سیدھی گولیاں برسائی تھی، 14 لوگ جانوں سے گئے اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے، لیکن یہ سسٹم آج کے دن تک بھی اس خون اشام واقعے کے ذمہ داروں کا تعین نہیں کر پا رہا۔ گولیاں چلیں، قتل ہوئے، خون بہتے رہے، ساری دنیا نے دیکھا، لیکن آج کے دن تک قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور مظلوم انصاف کی دعائیاں دیتا رہ گیا۔ جس بچی کی آواز سن رہے تھے ناظرین، یہ اس وقت بچی تھی جب اس کی ماں کو چھینا گیا۔ آج وہ بڑی ہو چکی۔ بسمہ اقبال آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈا پور صاحب سے بھی بات کریں گے۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ گنڈا پور سر، میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک شکوہ جو حکومت سے ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ سے شکایت کہہ لیں، گلہ کہہ لیں، آپ پہلے احتجاج کرتے تھے، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2014، آپ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ سر اب ان لوگوں کی حکومت ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے سیاسی کزن تھے، اب وہ حکومت میں ہے، ان سے آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ سر اب آپ سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے؟ اب آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو جو ارباب اختیار ہیں، آپ نے ہمیں ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بہرحال اس کا جواب میں آپ کو بڑا واضح الفاظ میں دے دیتا ہوں، اور اچھا ہے کہ بسمہ بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ گفتگو ان کے سامنے ہوئی۔ بسمہ بیٹی کو جب چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا اور 3 رکنی بینچ میں ہم گئے، اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دیا، تو جب لارجر بینچ تشکیل دیا تو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے بسمہ بیٹی کی موجودگی میں اور ڈاکٹر طاہر القادری کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ when justice has been brought to the apex court، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کوگنیسنس لے لیا ہے اور اب ہم اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا سڑکوں پہ احتجاج کرنے کا اب کوئی جواز رہ گیا ہے؟
تو لامحالہ ہم اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سپریم کورٹ کے باوجود احتجاج کریں گے. تو ہم نے کہا جی اگر سپریم کورٹ نے کاگنیسنس لے لیا ہے اور تو پھر احتجاج کا جواز تو نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے بسما کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ کو انصاف دینا چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے. آپ بیٹے جائیں پڑھیں اور بے فکر ہو جائیں کہ انصاف دینا میرا فرض ہے. یہ اب جب چیف جسٹس آف پاکستان کہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کہے کہ جی اگر حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آئے تو اس میں 1 مہینے میں انصاف ہو جانا چاہیے, اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان آرڈر کرے کہ پولیس افسران کو کہیں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جو لوگ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہیں, اور اگر چیف منسٹر پنجاب ان کی پوسٹنگز کر دیں, تو آپ بتائیے کہ ہم جا کے احتجاج کس کے پاس کریں. آرمی چیف کے کہنے پہ FIR ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا میں ذمہ دار ہوں انصاف کا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ قادری صاحب ہم آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, آپ کو انصاف دیں گے. تو ہم جا کے کس کے سامنے اب احتجاج کریں, یہ بھی مجھے بتا دیجئے. اچھا, تو گنڈا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہی آج حکومت جو آپ کے ساتھ انصاف مانگنے نکلی تھی, آج وہ حکومت برسر اقتدار ہے, وہ لوگ آج برسر اقتدار ہے, سر ان سے کسی مقام پہ قادری صاحب, ڈاکٹر صاحب ان سے بات کریں, عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں نہ ہوئی نہ اب تک, نہ پتہ نہیں کوشش انہوں نے کی ہوگی, شاید کی ہوگی, لیکن سر آپ کو نہیں لگتا وہ تمام لوگ جو اس میں حصہ شامل تھے وہ آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں, تحریک انصاف کی حکومت میں بڑے عہدوں پر فائز ہیں, کم سے کم عمران خان صاحب کے پاس جا کر تو احتجاج کرنا بنتا ہے آپ کا. عمران خان صاحب کسی کو ملیں گے تو احتجاج بنے گا. 4 مہینے پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی خان صاحب سے اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے. آپ ان کے ملٹری سیکٹری کو لائن پہ لے سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. آج تک اس ریکویسٹ کا جواب نہیں ملا. تو ہم کیا کریں, وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا سیلف ریسپیکٹنگ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کا پاس رکھتا ہے, اور اگر کہے ہوئے الفاظ کا پاس نہ رکھے تو there is no power in the world which can convince him to do that. کیا ساری دنیا کے سامنے وزیر اعظم نے وعدہ نہیں کیا؟ کیا پی ٹی آئی کے سارے لوگ, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ ہمارے سٹیجز پہ نہیں بیٹھے ہوتے تھے, اور سٹیج پہ بیٹھ کے کیا کہتے تھے؟ ٹھیک, کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے, کون سا PMLQ کا لیڈر ہے, کون سا MQM کا لیڈر ہے, کون سا پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے, کون سا جماعت اسلامی کا لیڈر ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے سٹیج پہ نہیں کہتا تھا کہ تھوڑی سی آپ سے مزید بھی بات کروں گا, اور وہ کوٹ مجھے نہیں بھولتا جو عمران خان صاحب ہر تقریر میں دہراتے تھے حضرت علی کا, کہ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, ظلم کرنے میں اس پہ دوبارہ آؤں گا. سر ہمیں بسما بیٹی نے جوائن کیا ہے. بسما بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یاد ہے آپ چھوٹی سی تھیں جب یہ واقعہ ہوا, یہ بچی ناظرین ہمارے سامنے جوان ہوئی ہے, بڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اس کے اچھے نصیب کرے. بٹ بسما, کیا ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ اس معاشرے میں, اس حکومت میں, اس نظام عدل میں آپ کو انصاف ملے گا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل, جیسے کہ آج 17 جون 2020 ہے, 6 سال گزر گئے. 17 جون 2014 کو سب سے یہاں وہ ماما اور پھپھو کا دکھ تو اپنی جگہ, سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم آج بھی انصاف کی راہ میں وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں ہم 2014 17 جون کو کھڑے تھے. شاید اس ملک کے نظام میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن دہاڑے لوگوں کو شہید کر کے, 100 لوگوں کو شہید زخمی کر کے, 14 کو شہید کر کے, خواتین کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر کے, اور 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس ملک کی عدالتیں, اس ملک کا نظام جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کر سکا. چیف جسٹس صاحب میاں فاطم نثار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں جب بھی اقتدار, میں آپ کے قانون انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے, آپ جا کے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. لیکن وہ بھی میرے خیال سے وہ بھی انصاف دلانے میں
نہیں وہ بھی انصاف دلا نہیں سکے. بہت افسوس کی بات ہے یہاں کے عدالتی نظام پر. پاکستان کے ایک جمہوری ملک میں دن دہاڑے اسٹیٹ ٹیررزم کی گئی لیکن کوئی بھی انصاف کے اصول کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب انصاف نہیں دلا پائیں گے آپ کو؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نکلے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انصاف کے لیے 2014 میں ایک دفعہ. جی بالکل. 2 سال پہلے جیسے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے بہت سے انٹرویوز میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہر جگہ اپنی تقاریر میں یہ کہا تھا کہ میں جب بھی اقتدار میں آؤں گا تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلانا سب سے پہلے میرا جو ہے وہ اولین جو میرا کام ہے وہ شہداء ماڈل ٹاؤن کو انصاف دلانا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں 2 سال گزر جانے کے بعد انصاف دلانا تو دور کی بات, انہوں نے اس سانحے پہ اپنا بولنا پسند نہیں کیا. اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں ہو سکتی. میں یہ پوری قوم کو پیغام دوں گی اور خاص طور پر موجودہ پرائم منسٹر کو کہنا چاہوں گی کہ اس طرح مدینے کی ریاست نہیں بن سکتی. جہاں انصاف کے حصول کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا وہاں کبھی جہاں انصاف کے حصول کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا وہاں کبھی بھی مدینے کی ریاست ایسے نہیں ہو سکتی کہ جہاں انصاف کا حصول یقینی نہ بنایا جا سکتا. بہت بہت شکریہ بسمہ بیٹا, آپ نے وقت دیا. گنڈا پور صاحب آپ نے وقت دیا. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.